یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹتے ہوئے ہیں جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس کو آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے، جیسے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود یعنی خوشبودار لکڑی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو کہ مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگر بطور میراث ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح فرمایا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی علیہ رحمہ عصا کے متعلق فرماتے ہیں، مثلاً ان کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں اور بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس وقت آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا، تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جس میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید نے بار بار فرمایا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلے کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا، تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارے مار کر دوڑنے لگیں، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دیکھ کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے، اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے۔ اور اتنے میں ہی ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہی ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا
کہ آمنا بربی ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ جب ہی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئی تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور تو ڈال دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا وہ جو بنا کر لائے ہیں۔ وہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا۔ کہیں آوے تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے اور بولے کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہیں نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیاں میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوا آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوا بھنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے اور معجزے کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جوں ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں، اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا
तो अचानक दरिया मौजें मारने लगा और सब सड़कें ख़त्म हो गईं और फ़िरौन अपने लश्करों समेत दरिया में गर्क हो गया। इस वाक़ये को कुरान मजीद ने इस तरह बयान फरमाया है। तर्जमा, फिर जब आमना सामना हुआ दोनों गिरोहों का, मूसा वालों ने कहा हमको उन्होंने आ लिया। मूसा ने फरमाया यूं नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे अब राह देता है। तो हमने मूसा को वही फरमाई कि दरिया पर अपना असा मार। तो जब ही दरिया फट गया तो हर हिस्सा हो गया जैसे बड़े पहाड़, और वहाँ करीब लाए हम दूसरों को, और हमने बचा लिया मूसा और उसके सब साथ वालों को, फिर दूसरों को डबो दिया। बेशक इसमें ज़रूर निशानी है और उनमें अक्सर मुसलमान न थे। ये हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस लाठी के ज़रिए ज़ाहिर होने वाले वो तीनों अज़ीमुश्शान मौजज़ात जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ़ अल्फाज और मुतअद्दिद उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाकर लोगों के लिए इबरत और हिदायत का सामान बना दिया है। वल्लाहु आलम। दोस्तों, अगर आप इसी से रिलेटिव न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।